یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 19 اپریل سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پاکستانی فورسز نے عزیز نامی شخص کو جبری لاپتہ کر دیا۔ کیچ تربت سول سوسائٹی کے ڈپٹی کنوینر سماجی کارکن جمیل عمر کو دوست سمیت مسلح افراد نے کولوا سے اغوا کر لیا۔ نوشکی سے سی ٹی ڈی نے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر لیا۔ ڈیرہ بگٹی پاکستانی فوج کی اناج لوٹنے کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ 7 ٹرکوں پر مشتمل اناج کشمور چھاونی منتقل کر دیا۔ بلوچ سول سوسائٹی کے کارکن کا اغوا قابل مذمت ہے، ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے، HRCP۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں جاری موسلا دھار طوفانی بارشوں، آسمانی بجلی، چھتیں گرنے اور سیلابی ریلیوں کے باعث خواتین سمیت 18 افراد جاں بحق جبکہ 9 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں چمن کے 2 خواتین، بچے سمیت 7 افراد، دال بندین سیلابی ریلے میں بہہ جانے والا ایک شخص بھی شامل ہے۔ گوادر ساحل سمندر میں طوفانی بارشوں کے باعث 100 کے قریب کشتیاں سمندر برد ہو گئیں۔ بلوچستان بھر میں طوفانی بارشوں سے بستیوں کے بستیاں ڈوب گئیں، گھر، دکان، روڈ، ریلوے ٹریک سمیت فصلیں بہہ گئے۔ کوسٹ گارڈ اہلکاروں کا ناروا سلوک، عالمہ قرآن کوچز کی احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ کوئٹہ کے نواحی علاقہ نواں قلعے میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے امام مسجد کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرے واقعے میں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ قلعے جیو میں علی بخش نامی پولیس اہلکار نے خودکشی کر لی۔ کیچ پاکستانی فورسز نے رات کے چھاپہ مار کر جوسک کے مقام پر عزیز نامی شخص کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا، جس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق فورسز نے چھاپے کے دوران خواتین بچوں پر تشدد کرنے کے علاوہ گھر میں موجود قیمتی اشیاء لوٹ لیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فورسز نے 1 اپریل کی رات بھی مذکورہ گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو ہراساں کیا تھا۔ تربت سول سوسائٹی کے ڈپٹی کنوینر اور متحرک سماجی کارکن جمیل عمر کو کولوا سے تربت آتے ہوئے بلور کے مقام پر مسلح افراد نے اسلحہ کے زور پر ساتھی سمیت اغوا کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمیل عمر اپنے دوست ثنا بلوچ کے ہمراہ 2 دن قبل کولوا گئے تھے اور جمعرات کی شام واپس آ رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی اور اس کے بعد دونوں کو اسلحے کے زور پر اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ بدنام زمانہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جاری بیان میں کہا ہے کہ نوشکی واقعے میں ملوث حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے، جبکہ 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات کیا جا رہا ہے۔ آپ کو علم ہے گزشتہ ہفتے نوشکی میں 9 پاکستانی مخبروں کو شناخت کے بعد ہلاک کرنے کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیم نے قبول کی تھی۔ پولیس کے مطابق نوشکی میں 12 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں ملوث حملہ آور تاحال گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس CTD اور قانون نافذ کرنے والے ادارے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ 4 مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی پاکستانی فوج کی مسلسل تیسرے روز بھی ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقوں حبیب راہی، سور اور لینڈی سمیت دیگر قریبی علاقوں میں فوج کشی جاری ہے۔ علاقہ مکینوں اور مقامی کسانوں کے تیار فصلیں غلہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ کسانوں کے سال بھر کے سخت محنت اور اپنے بچوں کے لیے جمع اناج کو پاکستانی فوج بے دردی سے لوٹ رہی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ گوڈان اور حبیب راہی میں جیسے ہی غریب کسانوں نے غلہ بوائی بعد تھریشر کر کے تیار کر لیتے ہیں تو پاکستانی فوجی غریبوں کا غلہ لوٹنے پہنچ جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے گزشتہ رات 7 ٹرکوں پر مشتمل اناج سے بھری ٹرکیں سوئی سے کشمور چھاونی لوٹ کر منتقل کر دی ہیں۔ مزید اناج لوٹنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔